حضرت ابو بکر کو جو مارنے آئے، جو انہیں قتل کرنے آئے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کو جو مارنے آئے وہ اسلام سے نکل گئے، حضرت عمر کو جو مارنے آئے وہ اسلام سے نکل گئے۔ لیکن جب ہم کہیں مولا کائنات کو جو مارنے آئے تو مسلمان یہ کہیں کہ ما ادری، ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں، دونوں مسلمان تھے۔ نبی مکرم کیا ہے ہمارے لیے؟ تو یہ تو طے ہے کہ اللہ نے نبی مکرم کو حاکم بنایا ہے۔ مولا کو تین جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت کو جنگ جمل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں نبی مکرم کی زوجہ مولا کائنات کے سامنے آئی ہیں، اور من کنت مولا فہذا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید سعید غدیر، جو اعیاد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑی عید ہے، تمام عیدوں پر غالب عید ہے۔ اگر وہ عید ہو، اگر وہ عید ہمارے لیے پسندیدہ، مطلوب اور محبوب اور مقبول ہو، تو پھر عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی عید ہوگی۔ تمام خوشیاں ایک خوشی کے اوپر منحصر اور گویا محدود ہیں اور اس پر انحصار کرتی ہیں۔ ایک خوشی ایسی ہے جس خوشی پہ ساری خوشیاں انحصار کرتی ہیں، یعنی اگر وہ خوشی ہے تو ساری خوشیاں ہیں، اور اگر وہ خوشی نہیں ہے تو پھر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو، اپنے عاشق کو، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا ساری رسالت کی محنتیں، تمام تر زحمتیں، ہجرتیں، صعوبتیں، تکالیف، وہ سب کی سب محنتیں رائے گاں چلی جائیں گی اگر یہ کام تم نے نہیں کیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے، علی کی محبت کا اعلان ہے، علی کی حکومت کا اعلان ہے۔ اگر اس امت مصطفیٰ پر، انسانیت پر، مخلوق الہی پر وہ جو ولایت تشریعی ہے، ولایت تکوینی سے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ جو اللہ نے انہیں مقام اور عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، وہ جو تصرفات انہیں عطا کی ہیں، وہ جو اختیارات انہیں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن ولایت تشریعی یعنی اس امت کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت، ان کی بات کو قبول کیا جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، انہیں اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا سردار، اپنا حاکم تسلیم کیا جائے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نبی مکرم کیا ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم طے کر لیں کہ نبی مکرم ہمارے لیے کیا ہے تو خود بخود طے ہو جائے گا کہ علی ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی مکرم کو اگر امت اب تک حاکم نہیں مان پائی، اس لیے کہ قرآن مجید نے تو اعلان کر دیا تھا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، تمہارے رب کی قسم اگر کوئی تمہیں اپنا حکم نہ مانے، تم سے فیصلے نہ کروائے اپنے مشاجرات میں، اپنے اختلافات میں، تو گویا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ اللہ نے نبی مکرم کو حاکم بنایا ہے۔ جب اللہ نے نبی مکرم کو حاکم بنایا ہے تو پھر نبی نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ تو حاکم بنایا ہے، ولایت عطا کی ہے، حاکمیت عطا کی ہے، سرداری عطا کی ہے نبی مکرم نے اللہ کے حکم سے۔ مولا کائنات کی ذات کو پروردگار عالم نے
اس پوری کائنات کے لیے محور اور مرکز قرار دیا ہے بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ جسے حاکم قرار دیا، جسے مولا قرار دیا، اسے بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یعنی جب ان کی ظاہری حکومت 3 دوروں کے بعد، 3 حکومتوں کے بعد، نبی کے بعد جب 3 دور گزر گئے، تقریباً 25 سال گزر گئے، تو اس وقت مولا کائنات کو ظاہری حکومت مولا کائنات کی تسلیم کی گئی۔ اس کے اوپر بھی ایک تاریخی ایک بہت لطیف بحث ہے، مگر میں اس سے گریز کر رہا ہوں۔ اس میں بھی نہیں مانا گیا۔ 3 مسلمانوں کے درمیان جنگیں، یعنی مسلمانوں نے مولا کائنات کے اوپر بظاہر ظاہری طور پر، ویسے تو جو بھی علی مولا کے خلاف تلوار لے کر آئے، بغاوت کرے، اسے مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر کو جو مارنے آئے، جو انہیں قتل کرنے آئے، وہ مسلمان نہیں ہے، حضرت عثمان کو جو مارنے آئے وہ اسلام سے نکل گئے، حضرت عمر کو جو مارنے آئے وہ اسلام سے نکل گئے، لیکن جب ہم کہیں مولا کائنات کو جو مارنے آئے تو مسلمان یہ کہیں کہ ما ادری، ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں، دونوں مسلمان تھے۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ یا تو کہیے کہ حضرت خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھی جو لوگ آئے وہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان سے لڑ رہا تھا تو دونوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے تھی۔ وہاں تو آپ نہیں بولتے یہ بات، لیکن جب مولا کائنات کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں مسلمان تھے۔ بہرحال یہ متعلق ایک بات ہے اور ایک آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ مولا کو 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت کو جنگ جمل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں نبی مکرم کی زوجہ مولا کائنات کے سامنے آئیں، اور کچھ اکابر اور کچھ کبار صحابہ کرام تشریف لائے، سامنے آئے، اور پھر کیا ہوا؟ میں امت کی زبان میں اور اپنی زبان میں، ملی جلی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر تیسری جنگ ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان کے خوارج کو بھی اس لیے اسلام سے خارج کہہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے امیر شام کو بھی مولا کائنات کے صف میں رکھا تھا۔ اگر وہ بھی اکیلے مولا کائنات کے دشمن ہوتے تو شاید وہ بھی مسلمان ہوتے مسلمانوں کے نزدیک، مگر کیونکہ انہوں نے حاکم شام، امیر شام اور معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی واجب القتل جانا تھا، اس لیے مسلمانوں نے انہیں اسلام سے خارج کر دیا۔ ورنہ تو اگر وہ صرف مولا کائنات کے دشمن اور مخالف ہوتے تو وہ بھی جنگ جمل اور جنگ صفین کے مسلمانوں کی طرح، لشکریوں کی طرح مسلمان ہوتے۔ لیکن بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ سوال ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی امامت اور خلافت اور ولایت کو تسلیم کرنا اتحاد امت کا سبب ہے یا اختلاف امت کا سبب ہے؟ تو جو تاریخ بتا رہی ہے تو وہ یہ کہ بہت ساری بڑی تعداد نے، بڑے لوگوں نے، بڑے مشہور لوگوں نے، خاندانی پس منظر جن کا تھا، ان لوگوں نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خلاف جنگیں کی، ان کے خلاف تلواریں لے کر آئے، ان کے خلاف لشکر لے کر آئے، اور ہزاروں صحابہ کرام قتل ہوئے اس درمیان۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے تسلیم کر لینا اور جسے مان لینا قانونی اور قرآنی اور یعنی قرآنی قوانین اور احادیث کے قوانین اور عقلی قوانین کے مطابق، یعنی اگر ساری دنیا قرآن کا انکار کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اختلافی ہے، اگر ساری دنیا یا آدھی دنیا یا ایک بڑی تعداد اللہ کو نہ مانتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اختلافی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی ہم نبی مکرم کو نہیں مانتے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے، نبی ہمارے نبی کو اگر کوئی نبی نہ مانتا ہو تو ہم کہہ دیں نبی اختلافی ہیں۔ مثلا سب سے بڑی بات تو اللہ کی، جو اللہ کو نہیں مانتا ہم کہہ دیں اللہ اختلافی ہے۔ وہ کون سا نقطہ ہے کہ جو اس کا فیصلہ کرے گا کہ اختلاف اور اتحاد کا نقطہ کیا ہے؟ یعنی کسی کا ماننا یا نہ ماننا ہے، یا نہیں کسی چیز کو پہلے آپ ثابت کریں گے پھر اس کو منوایا جائے گا، کونسلنگ کر کے، تبلیغ کر کے، سمجھا کر، تربیت کر کے، تعلیم دے کے، جہالت ختم کر کے منوایا جائے گا پھر اسے۔ مگر پہلے ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ 5 شرائط یا 8 شرائط یا 10 شرائط کسی کے اندر اگر پائے جاتے ہوں گے تو وہ ہے کہ جو حق ہے، سچ ہے، میرٹ پر ہے،
وہ آقا ہے، مولا ہے، وہ صحیح ہے، وہی چیز ہے کہ جس کو مانا جائے. لیکن اب اسے نہ ماننے کے وجوہات تو جہالت بھی ہو سکتی ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے، کینہ بھی ہو سکتا ہے، ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ جس کو کہہ لیجیے دنیا داری بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، لالچ بھی ہو سکتی ہے. 50 اخلاقی کمزوریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ جو انسان حق اور سچ تک نہیں پہنچ پاتا. اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ جہالت کی بھیٹ چڑھا دیا جائے اس میرٹ کو، حسد کی نظر کر دیا جائے اس قانون کو، اس قاعدے کو، اور ذاتی مفاد کے اوپر قربان کر دیا جائے اس معیار، اس مقام کو؟ یا نہیں، ان کی تربیت کی جائے گی، ان کی کونسلنگ کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو تبلیغ کی جائے گی کہ نہیں تمہیں یہ ماننا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تمہارے پاس. لہٰذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو اور آپ کی امامت کو، خلافت کو تسلیم کرنا یہ حق ہے، سچ ہے، میرٹ پر ہے. پہلے ہمیں اس پہ بات کرنی ہوگی کہ مولا کا جو وجود ہے، مولا کی جو امامت و خلافت ہے وہ حق اور سچ ہے، اور وہ میرٹ پر پوری اترتی ہے. جس کا حق ہے وہ وہی علی ہے، یعنی اس عنوان کا حقدار صرف علی ہے، اس عنوان کے حقدار مولا علی علیہ السلام ہے. پہلے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. پھر بات دوسری آئے گی کہ نہیں صاحب جو نہیں مان رہے تو نہیں ماننا، یعنی مقبول کرنے کے لیے، قبول کروانے کے لیے آپ کو تبلیغ کرنی پڑے گی. جیسے اللہ آج آپ منواتے ہیں نہیں منواتے، قرآن منواتے ہیں نہیں منواتے تبلیغ کے ذریعے سے، ایسے ہی آپ کو تبلیغ کے ذریعے سے مولا کائنات کی ولایت کو پھر منوانا پڑے گا. پورے قرآن میں بلغ فعل امر، صیغہ امر، فعل امر کا صیغہ بلغ ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت مولا کائنات کے بارے میں. یعنی نبی مکرم سے فرمایا اللہ نے کہ پہنچا دو، یہ خبر پہنچاؤ، یہ بات پہنچاؤ. اور وہ بات کیا پہنچاؤ؟ کہہ دو کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو یہ جو اللہ کی طرف سے جو سسٹم بنا ہے وہ تو علی بنے. نبی کے بعد اگر اللہ کی طرف سے کوئی نظام بنا ہے تو وہ مولا کائنات کی ولایت ہے. اب اسے منوانا ہے، جیسے اللہ کو منوانا ہے، جیسے قرآن کو منوانا ہے، جیسے رسول اللہ کو منوانا ہے، جیسے جو ہے وہ شرعی احکامات کو منوانا ہے، جیسے نماز اور روزے کو منوانا ہے، جیسے ان تمام صحیح باتوں کو منوانا ہے، ایسے ہی ایک سب سے بڑی صحیح بات اللہ رسول کی توحید اللہ کی اور نبی کی نبوت و ختم نبوت کے بعد جو سب سے صحیح بات ہے وہ ولایت مولا علی ہے، وہ خلافت مولا علی ہے، وہ امامت مولا علی ہے. قرآن مجید کے اندر ہمیں وہ میرٹ، وہ قانون، وہ قاعدہ، وہ معیار قرآن مجید نے ہمیں عطا کیا. بہت ساری آیات ہیں. ان آیات میں ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہونے والوں میں سے بنو، رہنے والوں میں سے بنو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے والوں میں سے قرار پاؤ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. مومنوں سے بات ہو رہی ہے، مومنوں سے بات ہو رہی ہے. غیر مومن نہیں مانتا کوئی گلا نہیں ہے. متقیوں سے بات ہو رہی ہے. علی علیہ السلام کو سوائے متقی کے کوئی نہیں مان سکتا. تقوی شرط ہے علی کو ماننے کا. سب سے بڑا تقوی علی مولا کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے، سب سے بڑا تقوی. یعنی وہ حلیے اپنائے ہوئے ہو، وہ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایک رنگ اور ڈھنگ اپنائے ہوئے ہو، اور اس کے طور طریقے ایسے ہوں جیسے اس سے بڑا کوئی اللہ والا ہے نہیں. مگر اگر مولا علی کو نہیں مانتا تو گویا وہ کچھ بھی نہیں مانتا. تو سب سے بڑا تقوی وہ ولایت مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اے مومنو تقوی اختیار کرو، اس قابل ہو جاؤ، لائق ہو جاؤ. ہر شخص نہیں مان سکتا علی کو، لائق ہو جاؤ. اسی طرح ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم نے اس ایک جملے کو بڑی تفصیل سے سورہ مائدہ کی 54ویں اور 55ویں آیت کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، جہاں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اس کے بعد میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ.
الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ جو تین ولایتوں اور تین مولاؤں کو ماننے کی شرائط ہیں وہ 54ویں آیت کے اندر موجود ہیں۔ 6 شرائط بیان ہوئی ہیں، 6 شرائط بیان ہوئی، جس میں سب سے پہلے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنین سے متواضع ہوں گے، وہ کافروں سے متکبر ہوں گے، وہ مسلسل کوشش کرنے والے ہوں گے اللہ کی راہ میں، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے اب تمہارے اندر یہ جب کمال اور صفات جمع ہو گئی ہیں، کمالات اور صفات جمع ہو گئی ہیں، تو اب تم تین مولاؤں کو مان سکتے ہو، اللہ کو، رسول اللہ کو، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو۔ اسی طرح اس آیت میں سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی پہلے اختیار کرو، قابل بنو، اس قابل بنو کہ تم وکونوا مع الصادقین، پہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ، سچ جو ہے نا وہ ایک میرٹ کا مختصر ٹائٹل ہے، عنوان ہے۔ کہیں یہ سچا آپ کو علم کے باب میں کسوٹی بنے گی، کون ہے بڑا عالم؟ جو بڑا عالم ہے، جو وہ بات کر رہا ہے وہی سچ کر رہا ہے۔ کون ہے بڑا شجاع؟ جو میدان چھوڑ کے نہیں آیا، میدان میں ڈٹا رہا، وہ جو بات کر رہا ہے وہی بات صحیح ہے۔ یعنی 10 فضائل اور مناقب کے میدان بنیں گے جس میں صداقت ٹائٹل بنے گا۔ ہر میدان کی ایک صداقت ہے، اس میدان کی صداقت پہ جو پورا اتر رہا ہے وہ صادق ہے، اور حکم الہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونا اتحاد ہے نا، نبی مولا کائنات کون سے میدان میں صادقین میں سے نہیں ہے، صادق نہیں ہے؟ علم میں علی سے بڑا کوئی میرٹ پہ اور کمال پر نہیں ہے بعد از نبی۔ یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی سننے والے ہوتے ہیں کہ جنہیں جو ہے نا وہ اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، لہذا بار بار کہنا پڑتا ہے۔ یہ سارے فضائل بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علم کے میدان میں علی سب سے صداقت کا عنوان، شجاعت کے میدان میں، غیرت کے میدان میں، عزت کے میدان میں، جی منصب کے میدان میں، شہرت کے میدان میں، غیرت کے میدان میں۔ کون سا ایسا میدان ہے؟ قضاوت کے میدان میں۔ ہر میدان میں ایک سچا ہے، یعنی سارے سچوں میں ایک ساتھ زیادہ بڑا وجود ہے، میرٹ جس کی بنتی ہے، معیار، اور جس کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ اس کو اولا اور اعلیٰ مانا جائے۔ پھر جب ایسا ہو جائے گا تو پھر جڑنا حکم الہی ہے۔ دیکھیں جو لوگ 80 سال اور 70 سال کے اور جاہل ہوں، اور جو 3 سال کا بچہ ہو، تو وہ جاہل اور وہ 3 سال کا بچہ حرکتوں میں، معاملات میں، اس کے ساتھ جو کچھ رویے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جاہل کو بھی ویسے ہی بہلا بسلا کے باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے، بچے کو بھی ویسے ہی بہلا بسلا کے باتوں کو سمجھانا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ کون نہیں مان رہا، دیکھا جائے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ مان نہیں رہے، معیار یہ کہ کون نہیں مان رہا۔ جو نہیں مان رہا وہ کیسے نہیں مان رہا علم کو، وہ کیسے نہیں مان رہا شجاعت کو، وہ کیوں نہیں مان رہا غیرت اور عزت، وہ کیوں نہیں مان رہا قضاوت کے اندر، وہ کیوں نہیں مان رہا شجاعت کے اندر اور سخاوت کے اندر، جو سب سے بڑا کمال پر وجود ہے۔ تمام تر فضائل، لہذا میں نہیں کہتا اور میں نہیں ہے فضائل، ان تمام لوگوں میں جو زیادہ کمال والی شخصیت ہے وہ مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ طے ہو گیا، طے شدہ بات ہے پھر کہ اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے جڑ جانا، یہ وحدت امت مصطفیٰ، بلکہ کہوں وحدت انسانیت، اگر وہ مسلمان ہو جائے تمام انسان، وحدت انسانیت۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت بھی ہے کہ جس میں اعلان یہ ہے کہ تمام اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے، تو جو مومن ہو کے مریں گے اور ان کے ایمان کے اوپر گواہی دی جائے گی، سورہ نساء کی ظاہراً یہ آیت ہے، تو اس میں جو مومن ہو کے مریں گے وہ حضرت امام مہدی کے ظہور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ساری دنیا، یہودی اور عیسائی، سب مسلمان، سب مومن ہو جائیں گے۔ کس نقطے پر سب جمع ہوں گے بھائی؟ وہ نقطہ ولایت علی ہے۔ امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کون ہے؟ مولا امام علی، مولا علی علیہ السلام کے پوتے ہیں نا۔ ساری امت کو اس بات کے اوپر اقرار ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے، پوری امت کو جو جوڑ دیں گے، پوری امت کو جو متحد کر دیں گے، وہ علی علیہ السلام کا پوتا ہے۔ وہ ہوگا اعجاز سے، وہ ہوگا حکم الہی سے، وہ ہوگا اللہ کے کہیے کہ اللہ کے اعجاز سے۔ اللہ تسلیم کروائے گا، منوائے گا، تم نے 11 میرے حجتوں کو، میری طرف سے آنے والے نمائندوں کو نہیں مانا، 12ویں کو میں منواؤں گا۔
تو 12ویں کو جب اللہ منوائے گا تو اگر 11ویں کو بھی مان لیا گیا ہوتا تو اللہ ہی منوانا چاہ رہا تھا نا، مگر وہاں انسان نے اپنے جہالت کی، اپنے بغض کی، اپنے حسد کی، اپنے کینے کی، اپنے مفاد کی، اپنی لالچ کی بھیٹ چڑھ کر انہیں تسلیم نہیں کیا۔ لیکن آخری کو اللہ تسلیم کروائے گا، پھر ہمارے ماننے سے نہ ماننے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں چلے گا، اللہ منوائے گا، اللہ پھر اس کا وجود کو ثابت کروائے گا۔ اللہ پہلے وجود کو اگر ایسے ثابت کرواتا تو انسان کا اختیار کچھ نہیں رہتا۔ علی مولا سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک تمام جو لوگ تھے وہ جو اختیار کے ساتھ آتے رہے، یقیناً ان کی فضیلت زیادہ ہے، یقیناً پھر حق ہے ان کا کہ نبی فرمائے ہم جیرانی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ پڑوس میں ہوں گے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ یہ بشارتیں نبی مکرم ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو مولا کائنات کے ساتھ مصیبتوں میں اور مشکلات میں علی کو تسلیم کر رہے ہوں گے۔ تسلیم سب کو کرنا چاہیے تھا۔ تو وحدت امت، اتحاد امت کے لیے اگر کوئی معیار اور کوئی کسوٹی ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے، اور وہ جو نبی مکرم نے غدیر کے میدان میں سب کو ایک جگہ کیا، یہ ایک جگہ جمع کر کے اعلان ولایت، کیا اتحاد امت کا ایک منظر نہیں تھا کہ نبی ایسا چاہتے تھے کہ سب میرے علی پر متفق ہو جائیں؟ کیا سب سے غدیر کے میدان میں مولا نبی مکرم نے بیعت علی نہیں لی؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، جن میں خواتین سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھیں، ان سب سے مولا کائنات کی بیعت نہیں لی؟ یہ امت کو متحد نہیں کیا مولا پر؟ اب اگر امت کو نبی متحد کر کے گئے ہوں علی کے اوپر، اور بعد میں سقیفے کے اندر یا بعد میں کسی اور مرحلے کے اندر مولا علی سے لوگ دور ہو جائیں اور پھر کہیں کہ یہ اتحاد کا سبب نہیں ہے، تو یہ غرائز نفسانی اور احوائے نفسانی کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے، مشیت پروردگار کی بنیاد پہ نہیں۔ مشیت الہی تو یہ کہتی ہے کہ علی کے اوپر متحد ہو جاؤ، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت وحدت کا اور اتحاد کا ایک روشن اور واضح اور محکم اور مضبوط ایک عنوان ہے، جس پر امت کو متحد ہونا مرضی پروردگار، خوشنودی پروردگار کا سبب ہے، امت کا اس سے اختلاف کرنا اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ بہت شکریہ۔